بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی ایک جماعت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، خیال کرنا ہے اسباب بقا و استقلال. اللہ فرماتے ہیں سارے قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ اور ایک جماعت تو قرآن کی دعوت دیتی رہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بولتے کیوں نہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے تو آج انشاءاللہ پھر پورا کریں گے. ہاں بے شک نہ بولو، آج دھمکی شمکی نہیں، آج ذرا دیکھنا. ہاں بالکل نہ بولو، میں اپنا کام پورا کر کے اٹھوں گا. ہاں سارے چودھری بن کے بیٹھے ہیں. ہاں بھائی وَلْتَكُمْ کیا کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وَاعْتَصِمُوا، تو سارے قرآن پہ جمع ہو جاؤ. وَلْتَكُمْ، اور ایک جماعت قرآن کی دعوت دینے والی بھی ہو، تب تمہاری جماعت کی بقا ہوگی. قرآن کے درس رہے، قرآن کی طرف بلاتے رہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ہونی چاہیے تم میں سے ایک جماعت. تمام امت یا بعض، دونوں قول ہیں. بعض نے کہا تمام امت، لیکن محققین کہتے ہیں جو اس کام کا اہل ہو، اور اہل لوگ علماء کرام. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ہو یدعون الی الخیر، یدعون جو دعوت دے الی الخیر، خیر کی طرف ہو. خیر سے مراد جہاں سیاق کے مطابق قرآن ہے، حوالے آگے آ رہے ہیں، قرآن کی طرف دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، مسئلہ توحید بیان کرے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، شرک اور بدعت سے روکتی رہے، شرک اور بدعت سے روکتی رہے. شرک و بدعات پہ کلا کما کرتی رہے. جہاں پر بھی شاہ عبد القادر نمبر لے گیا، فرماتے ہیں ایک جماعت تم میں ہونی چاہیے جو جہاد میں مصروف رہے، جو جہاد میں مصروف رہے اور دین کی باتوں کا خیال رکھے، تب کامیاب ہوگے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، حکم کرتے رہیں معروف کا، المعروف التوحید. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، انکر المنکر الشرک. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامل کامیاب ہونے والے. فلا تکونوا کالذین، یہ زجر مات تخفیف اخروی، نہ ہو مثل ان لوگوں کے. مراد کالذین سے ہے یہود و نصارہ. ذرا خیال کرو آیت تھوڑی مشکل ہے. نہ ہو مثل ان لوگوں کے تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا توحید میں. واختلفوا، مختلف ہو گئے آپس میں. من بعد ما جاءہم، بعد اس کے کہ آ پہنچا ان کے پاس البینات، واضح دلائل. واولئک لہم، یہی لوگ ہیں لہم واسطے ان کے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا. اس طرح نہ ہونا جیسے یہودی مختلف ہو گئے، اس طرح فرقہ واریت میں نہ پڑنا. یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن ہوں گے کئی چہرے، وجوہ کئی چہرے. وتسود وجوہ، اور کالے سیاہ ہوں گے وجوہ کئی چہرے. فاما الذین، بہرحال اسودت وجوہہم، اما الذین، بہرحال وہ لوگ کہ کالے ہوں گے چہرے ان کے. اکفرتم، یقال لہم، کہا جائے گا ان کو کیا انکار کیا تھا تم نے. بعد ایمانکم، بعد اپنے ایمان کے. فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب کو. بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تھے تم کفر کرتے. اما الذین، بہرحال وہ لوگ ابیضت وجوہہم، روشن ہوں گے چہرے ان کے. ففی رحمت اللہ، پس بیچ اللہ کی رحمت کے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ، یہ ایتیں اللہ کی. نتلوہا، پڑھ رہے ہیں ان کو ہم. علیہ کا اوپر تیرے. بالحق کے، حکمت کے موافق. وما اللہ یرید، اور نہیں ہے اللہ ارادہ رکھتا ظلمن للعالمین، ذرا بھی ظلم کرنے کا واسطے جہان والوں کے. اب یہ دیکھو، لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات. جہاں اشکال سمجھو،
اللہ فرماتے ہیں کچھ چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ. اس مضمون کو قرآن نے کئی مقام پر بیان کیا. اور دوسرے مقام ترحقہم ذلہ وجوہہم کانہم کانہ کس طرح آتا ہے قطع من اللیل مظلمہ، ان کے ایسے کالے چہرے ہوں گے جیسے کالی سیاہ رات کی تہیں ہوتی ہیں، اس طرح ان کے چہروں پہ کالک ہوگی. تو یہ دو چہرے قیامت کے دن، روشن چہرے اور سیاہ چہرے، مراد کیا ہے؟ یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے جس نے مفسرین کو پریشان کیا، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے انکار کیا ہے بعد ایمان کے؟ یہاں پر پھنس گئے مفسرین بھی کہ یہ کیا ہے. اگر اس سے مراد ہوں کافر، تو کافر ایمان تھوڑے ہی لائے ہیں کہ بعد ایمانکم منطبق کو. وہ بزرگوں، اگر اس سے مراد ہو یہودی تو بعد ایمانکم کا کیا مطلب ہے؟ بعد نے کہا اس سے مراد یہودی ہیں اور ایمان سے مطلب ہے انہوں نے جو اپنی شریعت پر ایمان لایا تھا. بعض مفسرین نے یہ جواب دیا. اشکال سمجھ آیا یا جواب پہلے شروع ہو گیا؟ اچھا، اشکال یہ ہے بھائی کہ اللہ فرماتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے نا، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا بعد تمہارے ایمان کے. اس کا مصداق کون لوگ ہیں؟ ایک قول ہے کہ یہود، اور ایمان سے مراد ان کا اپنی شریعت پر ایمان ہے. دوسرا قول ہے منافقین. نمبر 2 منافقین مراد ہے، اور ایمان سے مراد ان کا ظاہری دعویٰ ایمان، ظاہری دعویٰ ایمان، یہ بعد ایمانکم سے یہ مراد. ایک قول یہ ہے کہ مرتدین مراد ہے، جو دیہاتی مرتد ہوئے وہ مراد ہے، لیکن بات بنتی کوئی نہیں. یہودی ہوں تو بعد ایمانکم تعویلوں کے ساتھ بات بنتی ہے، اور پھر یہ یہود کے ساتھ خاص ہو جائے گی. اس امت کے افراد اس میں داخل نہیں ہوں گے، بعد ایمانکم والی جو توجیہ کر رہے ہیں. اسی طرح منافق لو تب بھی بات بنتی کوئی نہیں، کوئی نہیں بنتی. بعد ایمانکم پھر ایک خاص ٹولہ ہوگا اور اس میں بھی تعویل کرنی پڑے گی. اور اگر عام کافر لو تو پھر کہتے ہیں ایمان سے مراد الستو بربکم والا وعدہ ہے، مراد سب کافر ہیں، اور ایمان سے مراد کون سا ہے؟ الستو بربکم والا وعدہ. میں کہتا ہوں وہاں نہ ایمان کی تکلیف تھی نہ وہ دارالایمان تھا. تو اس مقام کا ایمان اگر مراد ہو، معتبر ہو، تو پھر تو ساری دنیا کے کافر مرتد کے حکم میں ہیں. پھر عام کافر اور مرتد کے فرق کرنے یہ سارے ختم. بھائی الستو بربکم والا ایمان اگر معتبر ہو تو بعد میں جب کافر بنے گا تو کیا کس کے حکم میں ہوگا؟ مرتد کے حکم میں ہوگا. پھر عام کافر اور مرتد میں فرق تو کوئی نہ رہا نا. اور سمجھ بھی گئے یا نہیں؟ ہاں سارے بولو. پہلا نمبر، پہلا قول کیا ہے؟ مراد یہود. اشکال ہوگا یہود تو ایمان لائی کوئی نہیں، تو بعد ایمانکم سے کیا مراد ہے؟ تم نے انکار کیا تھا اپنے ایمان کے بعد، تو اس ایمان سے مراد کیا؟ اپنی شریعت پر. لیکن اس پر خرابی کیا ہوگی کہ یہ آیت ایک خاص طبقے کے ساتھ بند ہے، حالانکہ آیت کا کوئی لفظ تخصیص پر دلالت نہیں کرتا. دوسرا قول مفسرین کا مراد ہے المنافقین، اور ایمان سے مراد ہے ظاہری دعوی ایمان. لیکن اس صورت میں بھی آیت منافقین کے ساتھ خاص، باقی کافروں کو شامل نہیں. تیسرا قول یہ تمام کافروں کو شامل ہے، اور بعد ایمانکم سے مراد ایمان پہ الستو بربکم والا وہ عالم ارواح میں ایمان کا دعویٰ یہ بھی ہے. لیکن یہ اتنا بعید ہے کہ اس پر آپ کے کئی احکام معطل ہوں گے. اگر اس زمانے کا ایمان معتبر ہو پھر تو دنیا کا ہر کافر مرتد ہے، اور اس پر مرتد کے احکام جاری ہونے چاہیے. مرتد سے جزیہ بھی نہیں، مرتد کو چھوڑنا بھی نہیں،
مرتد کی توبہ بھی قبول نہیں، اور مرتد کے ذمہ بھی نہیں بن سکتا، مرتد جیل میں بھی نہیں رکھا جا سکتا، مرتد کی ایک ہی سزا ہے اور وہ سزا قتل ہے۔ یہ کوئی بات بنتی نہیں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی مراد اس سے تمام کافر ہے، آیت اپنے عموم پہ ہے، لیکن ایمان سے مراد مقتضیات ایمان ہے۔ اگر یہ کسی تفسیر میں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، مجھے ملا نہیں، لیکن اس کے بغیر معنی بن بھی نہیں سکتا۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ کیا معنی کر رہا ہوں؟ ایمان سے مراد کیا ہے؟ مقتضیات ایمان۔ اور اس قسم کی تقریریں پہلے ہو چکی ہیں اکابر کے حوالے سے بھی، کئی جگہ پر ایمان کا لفظ آیا لیکن مراد اس سے کیا تھا؟ مقتضیات ایمان۔ لفظ کیا بولا گیا؟ ایمان کا۔ جہاں پر بھی کیا ہے؟ مقتضیات ایمان۔ مطلب کیا ہے کہ ایسے اسباب اور وہ ہدایات تمہارے سامنے روشن ہو چکی تھی جن کا تقاضا تھا کہ تم ایمان لے آتے، ان مقتضیات ایمان کے باوجود بھی تم نے کفر کیا۔ کیا سمجھے ہو؟ مقتضیات ایمان کے باوجود بھی تم دورے میں بیٹھے تھے، 2 مہینے بیٹھے تھے اور پورا قرآن سنا۔ اس کا تقاضا تھا کہ قرآن تمہارے سامنے جب کھل گیا تو اس کا تقاضا تھا ایمان۔ اس قرآن کے کھلنے کو تعبیر کیا ایمان سے، مطلب ہے کہ اس کا تقاضا تھا کہ تو ایمان لے آتا، تیرا ایمان بنانے کا سبب اور مقتضیات موجود تھے، لیکن تو ایمان پھر بھی نہیں لایا۔ اکفرتم بعد مقتضیات ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان کے مقتضیات پائے جانے کے بعد؟ یہ سوال ہوگا، اور مراد اس سے ہے عامت الکافرین، لیکن ابھی تک مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا۔ تو مل جائے تو پھر تو بہت اچھا، لیکن یہ کسی چیز کے خلاف نہیں، اور یہ تفسیر جو ہے یہ سب کفار کو شامل ہے، اور اس کی میں دلیل دوں گا۔ کیوں کہ اس آیت سے مفسرین نے، آج انشاءاللہ ظہر کے بعد بھی اس آیت کو پڑھو گے، رد بدعات میں مفسرین نے اس بدت وجوہہم سے مراد لیا ہے اہل بدعت بھی، کہ یہ آیت عام ہے اور اہل بدعت کو بھی شامل ہے۔ اب اہل بدعت کو بھی یہ شامل کی، اس کو عام کر کے، تو پھر کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص بھی نہیں، اور آیت ہے بھی اپنے عموم پر، پھر سوائے اس کے نہیں کچھ کہا جا سکتا کہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ مقتضیات ایمان۔ واللہ اعلم۔ اس بدت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے انکار کیا بعد اپنے ایمان کے؟ بعد اپنے ایمان کا مطلب یعنی ایسی چیزیں کھل چکی تھی کہ تم ایمان لا سکتے تھے۔ فذوقوا العذاب، بس چکو تم عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تھے تم کفر کرتے۔ اما الذین، بشارت ہے بہرحال وہ لوگ، ابیضت وجوہہم، روشن ہوں گے چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، بیچ اللہ کی رحمت کے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مراد رحمت لفظ بولا، حال بول کے مراد محل ہے، رحمت کا محل جنت ہے۔ دل کا آیات اللہ، یہ ایتیں اللہ کی پڑھتے ہم ان کو اوپر تیرے، علیک بالحق۔ اب یہ کون ہے جن کے چہرے روشن ہوں گے اور جن کے چہرے کالے ہوں گے؟ اب ذرا دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس، جلدی کرو جلدی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تبیض وجوہ، اے وجوہ اہل سنت والجماعت۔ تبیض وجوہ سے مراد وجوہ اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت والجماعت کے چہرے، اہل سنت، اہل ستھڑ نہیں، کیا سمجھ رہے ہو؟ اہل ستھڑ
بریلوی یہ بھی الو دے پٹھے آگ دے گے بدعت حسنہ، اعمال سارے بدعت حسنہ، نام اہل سنت. اور یہ جو بدماش نام پورا کام پورا افتراق اور بدعت اور نام رکھے اتحاد اہل سنت، پھر ڈنگر زمانے دے اتحاد اہل سنت. اور دوسرے سارے اہل سنت کے خلاف نام رکھے خدام اہل سنت. نام کیا رکھا؟ خدام. اور خدام اہل سنت کہتا کیا خادم؟ کہ حضرت معاویہ نے کتاب اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی. تو اہل سنت وہی ہوتا ہے نا جو صحابہ کو بھونکے. کیا یہ ادھر اتحاد کا پانی؟ ماسٹر کہتا ہے یزید اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، حضرت معاویہ کو پتہ بھی تھا. حضرت معاویہ نے کہا بیٹا دن کو صبر کیا کر، رات جب دشمن کی آنکھ سو جاتی ہے تو کتنے فاسق ہیں، دن کو صبر کرتے ہیں، رات کو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی رات کو اجازت دے دی اور دن کو کہا کہ صبر کر لیا کر. یہ کس کے بارے میں؟ حضرت معاویہ. یزید کی بہنیں تھی کون؟ حضرت معاویہ کی بیٹیاں. تو حضرت معاویہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ رات ان کے ساتھ زنا کر لیا کر اور دن کو صبر کر لیا کر اور رات کو جو مرضی آئے. ایسی بے غیرتی تو خمینی نے بھی نہیں کی، ایسی گندی اور ایسی بے غیرتی کسی کافر نے بھی نہیں کی جو ماسٹر اکاڑوی نے کی. اور یہ اتحاد کا پانی ہے اور یہ ہے اتحاد اہل سنت. یہ اتحاد اہل سنت نہیں، یہ اتحاد اہل ستن. ایسا لانتی حضرت معاویہ کو ایسا بکواس اور گندی گالی. میں نے صرف اتنا تقریر میں کہہ دیا، میں نے کہا کہ اگر میں ماسٹر کے متعلق یہی جملہ کہوں کہ ماسٹر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا دن کو صبر کیا کر اور رات کو جو مرضی آئے، تجھے بے غیرت اپنے لیے بھی نہیں بچا سکے گا. لیکن وہی جملہ صحابی رسول کے متعلق اتنا بھاری جملہ اور اتنا بےایمانی والا جملہ، لیکن ابھی تک ہم نے ان کو بتایا، انہوں نے آگے تعویلیں شروع کر دی. جی اس نے نقل کیا ہے، اس نے نقل کیا تو پھر مودودی کا کیا قصور ہے؟ اس نے بھی تو نقل ہی ماری ہے، نقل کیا. اور مولانا سرفراز صاحب نے لکھا جو نقل کر کے استدلال کرے تو وہ اس حوالے کا ذمہ دار ہوتا ہے. نقل کرے اور اسے کرے استدلال. ناقل اور مستدل میں فرق ہے. یہ بے ایمان مستدل ہے اور جھوٹی روایت کو حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہے. تو بہرحال وجوہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا معنی پڑھ چکے. ما انا علیہ با اصحابی، جس پہ صحابہ چلے، نبی پاک علیہ السلام چلے، وہ اہل سنت. اور فرماتے ہیں تثبت وجوہ اہل البدع والضلالہ، تثبت وجوہ اہل البدع والضلالہ، اہل بدعت اور گمراہوں کے چہرے مراد ہیں. ہاں بھئی ابن ابی حاتم، پرچیاں بھی رکھتے ہو، یہ ترجمہ کر کے کام کی ہونی کوئی نہیں، آخر پہ جواب دوں گا. یہ ابن ابی حاتم میں ابن جریر جامع البیان سب تفسیروں میں جہاں موجود ہے، لیکن اس کی پوری بات زور کے بعد پڑھ لینا. ابھی آگے چلو. وجوہ، یہ کیونکہ رد بدعت کا مضمون ویسے بھی چل رہا ہے وہاں. اما الذین ابجست وجوہہم، بہرحال وہ لوگ روشن ہوں گے چہرے ان کے، بیچ اللہ کی رحمت کے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ایسے ہیں پڑھ رہے ہیں اوپر تیرے ساتھ حق کے ساتھ ٹھیک اور نہیں ہے اللہ ارادہ کرتا ظلم کرنے کا للعالمین.